الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، سلوی درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا موضوع تھا عاشورائی ثقافت۔ عاشورائی ثقافت کے حوالے سے ابھی تک آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ پہلے دروس میں عرض ہوا کہ امر بالمعروف نہی از منکر عاشورائی ثقافت کا حصہ ہے۔ عاشورائی ثقافت جس میں اچھے کاموں کی طرف حکم دے مومنین ایک دوسرے کو اور برائی سے ایک دوسرے کو منع کرے، تب ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ وہ معاشرہ جس میں برائی سے ایک دوسرے کو منع کرے اور اچھائی کی طرف ایک دوسرے کو ترغیب دلائے، ایک دوسرے کو حکم دے، لذا یہ عاشورائی ثقافت کا حصہ ہے۔ وہ معاشرہ جس میں عاشورائی ثقافت ہے، یعنی جس میں امر بالمعروف ہو، جس میں ہدایت گری ہو، ایک دوسرے کی ہدایت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر مومنان علی بن ابی طالب کو جب اس کو یمن بھیج رہے تھے، فرمایا، اے علی، اگر اللہ تیرے وجہ سے ایک شخص کو ہدایت کرے تو یہ آپ کے لیے تمام تر ان چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع کرتا ہے، جس پر سورج کی روشنی پڑ جاتی ہیں، ان تمام سے تمہارے لیے ایک شخص کی ہدایت، ایک شخص کی رہنمائی، ایک شخص جو اللہ کی راہ کی طرف آ جائے، صراط مستقیم کی طرف آ جائے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ واقعیت یہ ہے کہ امر بالمعروف سے، ہدایت گری سے، لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے سے ایک اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے، کربلائی معاشرہ بن جاتا ہے۔ چونکہ اگر ایک معاشرے میں فساد ہو، اس کی اصلاح نہ ہو جائے تو وہ معاشرہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے گا۔ لذا ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلائے، ایک دوسرے کی ہدایت کرے، برائی سے منع کرے، اور یہ برائی سے منع کرنا، اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلانا، ہدایت کرنا، اس سے اسلامی معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، اس سے کربلائی ثقافت وجود میں آ جاتی ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم وظیفہ کو کہ بِہِ تُقَامُ الوظائف بِہِ تُقَامُ الفرائض، اس امر بالمعروف کے ذریعے سے، اس ہدایت گری سے دوسرے جتنے بھی فرائض ہے وہ برپا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مختلف اقسام ہیں امر بالمعروف کے، کہ جس کو ہم امر بالمعروف کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں چاہیے کہ اگر اسلامی معاشرے میں کچھ لوگ علمی حوالے سے، فکری حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ان کو تعلیم دیں، ان کی ہدایت کریں۔ اگر ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے لیکن حالات ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے ایک معاشرہ پیچھے رہ گیا ہے، تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے، ان کی ہدایت کرے، ان کو تعلیم دے۔ مثلا یہی محروم علاقے جو دین سے پیچھے ہیں، علم سے پیچھے رہ گئے ہیں، تعلیم کی ادھر کمی ہے، تو دوسرے علاقے کے جو مسلمان ہیں ان کا وظیفہ ہے کہ ان کی ہدایت کریں، ان کو تعلیم دے، مالی حوالے سے ان کا ساتھ دے، فکری حوالے سے، یعنی مختلف حوالے سے۔ یہی ہمارے علاقے میں، یعنی ہمارے یہ جو پاک بر صغیر کا جو علاقہ ہے، یہ جو منطقہ ہے، در حقیقت پرانے زمانے میں
عرب سے، مدینے سے، مکے سے، دوسرے اسلامی ممالک سے، ایران سے علماء آئے، انہوں نے ادھر تبلیغ کر کے لوگوں کی ہدایت کی۔ تو اس طرح ابھی بھی ہم مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ ہم محروم علاقوں کو اہمیت دیں۔ یہ کربلائی ثقافت ہے، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ، کہ امام حسین نے یہ قربانی دی۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ وہ پروردگار عالم کے بندوں کو گمراہیوں سے، حیرانگی سے نکالے۔ خوب یہ امر بالمعروف کا ایک حصہ ہے، تمام مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت گری کرے، دوسروں کو ہدایت دے۔ جہاں پر وہ لوگ، جہاں تمام تر وسائل موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ حقانیت سے پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ اعتقادات کی وجہ سے، جن کو مقصر کہتے ہیں۔ پہلے والا جو گروہ تھا، جہاں پر وسائل نہیں تھے، وہ چاہتے تھے لیکن اصلاً ان کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ حقیقت کی طرف جائے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جس کے پاس تمام تر وسائل حاضر ہیں، لیکن دوسرے وجوہات کی وجہ سے، کسی کے محبت کی وجہ سے وہ حقانیت سے پیچھے رہ گئے ہیں، حق راستے سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ مثلاً وہ مسلمان اور وہ لوگ جو بعضوں کی محبت کی وجہ سے راہ حق، راہ ولایت، راہ انقلاب، راہ دین، وہ جو ناب محمدی ہے، اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، چونکہ ان کی محبت ہے دوسروں سے، حالانکہ ان کے پاس تمام تر وسائل ہے۔ اگر وہ چاہتے تو حقانیت کی طرف پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے دوسروں کی محبت میں جو گرفتار ہوئے، اس کی وجہ سے رہ گئے، تو ان کو کہیں گے مقصر۔ ایک مسلمان کا وظیفہ ہے کہ وہ حتیٰ اس جاہل مقصر کو بھی حق کی ہدایت کرے، اگرچہ یہاں پر ہدایت کرنا، اس کے اسلوب، اس کا طریقہ مختلف ہے۔ یہاں پر انسان کو چاہیے کہ وہ بہت محنت کرے، بہت کوشش کرے، لیکن حد اقل پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ راہ حق اس کو حد اقل دکھائے تاکہ وہ خود سوچیں۔ اس کے بعد اور مرحلے میں ہم جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک شخص ہے، وہ یہ درست سمجھتا بھی ہے کہ حق ہے، اور اس کا عقیدہ بھی ہے کہ حق ہے، لیکن پھر بھی ہوا و ہوس کی وجہ سے وہ حق پامالی کرتا ہے، حق کو انجام نہیں دیتا، باطل کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پر امر بالمعروف کا مرحلہ ہے کہ انسان اس کو حکم دے کہ برائی سے خود کو بچائے، حق کا ساتھ دے۔ اس مرحلے میں پھر مراتب ہے، اس کو حکم کرنے کے بھی، یہ جو شخص حکم دے رہا ہے، یہ جو شخص منع کر رہا ہے، اس منع کرنے کی بھی مراتب ہے، اور وہ شخص جو باطل کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی بھی مراتب ہے۔ وہ شخص جو باطل کا ساتھ دے رہا ہے، باطل کس حد کا ہے، جو حق چھوڑ رہا ہے اس باطل کی وجہ سے اس حق کا درجہ کیا ہے، اس کی نسبت اس شخص کا جو حکم دے رہا ہے حق ساتھ دینے کا اور باطل سے منع کرنے کا، اس کا وظیفہ بھی معین ہوتا ہے کہ یہ کس حد میں حکم دے۔ اگر ایک مسلمان جس کو وہ سمجھتا ہے کہ حق ہے، لیکن پھر بھی ہوا و ہوس کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، دوسرے وجوہات کی وجہ سے وہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہے،
وہ حق اگر ایک چھوٹے لیول کا ہے تو یہاں پر اس شخص کا جو حق کا حکم دے رہا ہے کہ حق کا ساتھ دے، اس کا وظیفہ بھی اسی حد میں ہوگا۔ لیکن فرض کر لیں اگر وہ جس چیز کو چھوڑ رہا ہے وہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر مثلا میں ایک مثال کے ساتھ یمن کا مسئلہ ہے، ادھر سعودیہ اور سعودیہ کے جو ساتھ دینے والے ہیں وہ مسلمانوں کے ایک قبیلے پر، ایک ملت پر حملہ کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، تو یقیناً یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، جو حادثہ واقع ہو جاتا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کا وظیفہ ہے کہ جو سعودیہ کا ساتھ دے رہا ہے ان کو منع کریں، حتیٰ اگر اس کے لیے تظاہرات کرنا پڑے ان پر واجب ہے، حتیٰ اگر ان کے لیے جو ہے وہ عملی طور پر یمن کا ساتھ دینا پڑے، ان کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دے اور ان کو منع کرے۔ لہذا اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک مسلمان کا وظیفہ بڑھ جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر الوسیلہ میں اس حوالے سے وہ آخر میں کہ جہاں پر ایک شرط ہے کہ اگر انسان منع کرے، اس منع کی وجہ سے انسان کو خود نقصان پہنچ رہا ہو یا دوسرے مسلمان کو اس منع کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہاں پر اس سے یہ وظیفہ ساقط ہے۔ یہ ایک امر بالمعروف میں شرط ہے۔ اس کے ذیل میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جزئی حقائق میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر اگر خطرہ اصل اسلام کو ہو، جہاں پر اگر ایک ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، آیا پھر بھی یہ انسان اس وجہ سے کہ اگر میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں مجھے نقصان ہو رہا ہے تو مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے، مجھے معروف کا حکم نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت امام فرماتے ہیں کہ اصلاً ایسا نہیں ہے۔ ادھر اگر انسان کو ذاتی طور پر نقصان بھی ہو رہا ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ چونکہ اس حق جو فعال ہو رہا ہے وہ باطل جس کو احیا کیا جاتا ہے، باطل کو مٹانے کے لیے اس کو چاہیے کہ ادھر یہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے بلکہ امر بالمعروف کرے۔ ہم تمام پاکستانیوں کا بھی وظیفہ ہے کہ ہم جو سعودیہ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو ہم امر بالمعروف کریں، یعنی ان کو کہیں کہ آپ یمن کا ساتھ دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں جہاں بھی ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو در حقیقت کشمیریوں کی حمایت میں نہیں نکلتے، ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ جہاں کا بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو حکم دیں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں۔ یہ وظیفہ ہے امر بالمعروف کا، یہ دینی وظیفہ ہے کہ ہم کسی مسلمان پر ظلم کو روا نہ رکھیں۔ لذا حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ وہ آخری جو مسائل ہے اس میں بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ کام جس کی اہمیت پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے تو یہاں پر خود مثال دیتے ہیں، جس طرح کے ایک مثلا جیسے کشمیر میں مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور بعض لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو واضح ہے اللہ کی بارگاہ میں مومن کی عزت، مومن کا احترام بہت زیادہ ہے، اور وہ لوگ جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ہمیں چاہیے
کہ ہم ان کو حکم کریں. مثلا جیسے فرض کر لیں انڈیا میں جو مسلمان ہے اگر وہ صدمے ہی دے رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو ہم حکم دے دیں، دینی حکم، کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ آپ لوگ کشمیریوں کا ساتھ دیں. اور اسی طرح اگر کشمیر میں ایک مسلمان ہے، اس کا اگر انڈیا میں ایک مسلمان ہے، اس انڈیا میں ایک مسلمان کا وظیفہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان تماموں کو حکم دیں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں. یہاں پر اگرچہ اس مسلمان جو انڈیا میں رہ رہا ہے اس حکم دینے سے اس کی جان کو خطرہ ہو، حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایسے امر بالمعروف ساقط نہیں ہے کہ چونکہ میں انڈیا میں رہ رہا ہوں، یہاں ظالم حکومت ہے، اگر میں کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کروں یا دوسروں کو کشمیریوں کی حمایت میں ترغیب دلا دوں، ان کو کہوں کہ کشمیریوں کا ساتھ دے، کشمیریوں کے لیے مظاہرہ کرے، تو میری جان کو خطرہ ہے. لہذا اب یہ جو لوگ مسلمان، دوسرے مسلمان انڈیا میں خاموش ہے، یعنی واضح ہے کہ وہ معروف چھوڑ رہے ہیں، ظالم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہاں پر انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں تماموں پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کشمیر کی حمایت میں ایک دوسرے کو حکم دیں. اس حکم دینے سے اگرچہ ان کی جان کو خطرہ کیوں نہ ہو، ان سے امر بالمعروف ساقط نہیں ہے. یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہج اس میں ہے تحریر الوسیلہ میں. لہذا حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فتویٰ میں فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں ایک بدعت آ جاتی ہے اور وہاں پر علماء کی سکوت یہ موجب ہو کہ اسلام کی بھی حرمتی ہو جائے اور مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو جائے، تو یہ ان پر حرام ہے اس وقت میں سکوت کرنا، ان پر واجب ہے کہ وہ سکوت نہ کرے. وَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، اس وقت عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اس بدعت کے خلاف اٹھے اگرچہ اس کی جان کو خطرہ کیوں نہ ہو، چونکہ اس طرح کی بدعت ہے جس سے مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو رہا ہے. لہذا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف یہ کربلائی ثقافت کا اس طرح حصہ ہے. ایک اور فتویٰ میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کا جو خاندان ہے ان کی روایات سے استنباط اور استخراج کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر علماء کا سکوت، علماء کی وہ خاموشی، علماء کی خاموشی وہ باعث ہو کہ ظالم کی تقویت ہو جائے اور ظالم کا ظلم اور بڑھ جائے، تو یہ سکوت کرنا ان پر حرام ہے اور ان پر واجب ہے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ دے. لہذا اگرچہ خود حضرت امام فرماتے اگرچہ اگر ان کا بولنا اس کی وجہ سے ظلم ختم نہ ہو، لیکن ان پر واجب ہے. پس جب ہم دیکھتے ہیں اس حد میں ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی از منکر کریں. روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو اگر کوئی شخصی طور پر اس کی محضر میں گستاخی کر لیتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو معاف کر دیتا. لیکن دین میں قوانین الہی کو اگر کوئی پامال کر دیتا، رسول خدا کبھی بھی اس کو معاف نہیں کر دیتا. بس شخصی امور میں رسول خدا بہت ملائم تھے، نرم تھے، لین تھے. لیکن اجتماعی امور میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، اس مورد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ بہت زیادہ منتقم تھے، صلابت رکھتے تھے. یہ رسول خدا کی سیرت تھی. انشاءاللہ اب اگلے درس میں ہم سیرت کی طرف آئیں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ
اسلامی معاشرے میں کربلائی ثقافت کو عام کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کریں، چونکہ کربلائی ثقافت کا حصہ ہے۔ امام حسین سید الشہداء نے جب رسول خدا کی امت کو دیکھا کہ اس امت میں فساد آ گیا ہے اور اس امت میں کہیں بھی صلاح نظر نہیں آتی، اس لیے کہا خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میرے خروج کا فلسفہ یہی ہے کہ میں اس امت میں صلاح دیکھوں، میں صلاح چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں۔ اس اصلاح کے لیے امر بالمعروف چاہیے، چونکہ جہاں پر فساد آ جائے، فساد کو ختم کرنے کے لیے ہر مسلمان کا وظیفہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ اس راستے میں اگر اس کی جان بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، شہادت ہے امر بالمعروف کے راہ میں، امر بالمعروف کے راستے میں جس کی جان بھی جائے وہ شہادت ہے۔ بس یہ جو شرط ہے امر بالمعروف ہے کہ جہاں پر انسان کو خطرہ ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو، انسان کے مال کو خطرہ ہو، یا دوسرے مسلمان مال کو خطرہ ہو، دوسرے مسلمان کی عزت کو خطرہ ہو، تو پھر انسان امر بالمعروف نہ کرے، نہی از منکر نہ کرے۔ یہ در حقیقت جزئی امور میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اہم اور مہم کو دیکھے، اس کی نسبت انسان کا وظیفہ بن جاتا ہے کہ انسان کس حد تک جائے، اور پھر مراحل بھی۔ اول مرحلہ یہ ہے کہ اگر انسان کی ناراضگی کی وجہ سے اس کو حکم نہ کرے لیکن ناراض ہو جائے، اگر وہ لوگ اس برے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت ہے ان کے دلوں میں، اگر یہ ناراض ہو تو وہ لوگ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چاہیے کہ فقط ناراض ہو جائے۔ لیکن اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو زبان سے ان کو کہہ دے۔ اگر زبان کہنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ عملی طور پر ان کو روکے۔ یہاں پر اگر انسان کو خود خطرہ ہو جاتا ہے جزئی امور میں تو وہ تو ٹھیک ہے، پھر امر بالمعروف نہ کرے اور نہی از منکر بھی نہ کرے۔ لیکن اگر وہ اہم امور ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے، مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے، مسلمان قتل عام ہو رہے ہیں جس طرح آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے، تو یہاں پر انڈیا میں وہ مسلمان جو رہتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ چونکہ یہاں پر انڈیا حکومت ہے، اگر ہم کشمیریوں کی حمایت کریں گے اور ایک دوسرے کو کشمیریوں کی حمایت کی ترغیب دلائیں گے تو ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اس لیے بس ہم سے یہ وظیفہ ساقط ہے۔ نہ، یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان کے جو فتاوی ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، جس طرح حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی آپ کی خدمت میں عرض کیے، صراحت سے موجود ہے کہ ان جیسے موارد میں انسان کی جان کو اگر خطرہ ہو تب بھی انسان کی جان چلی جائے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے۔ یہی ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا کہ یہ افضل ترین جہاد ہے۔ میرے دوستو، پاس ہم اسی پر اکتفا ہی کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ درس کا دورانیہ ختم ہو رہا ہے کہ امر بالمعروف میں یہ جو امام حسین سید الشہداء نے جو قربانی دی، اس کا بنیادی فلسفہ بھی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ اس میں جو ثقافت، وہ اسلامی ثقافت آ جائے، کربلائی ثقافت آ جائے۔ کربلائی ثقافت یعنی جس میں امر بالمعروف ہو، جس میں دوسرے مسلمانوں کی خاطر انسان اپنی جان قربان کرے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ